بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اس ویڈیو میں ہم 12ویں کلاس کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو کا سبق نمبر 1 مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں گے، جو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا۔ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی، جس سے الفاروق کے لیے بہت سی مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر مطمئن تھے۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضہ سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں ہمارے بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس طرح سے پہلے صفحے کی ریڈنگ کا مکمل ہوئی۔ اب ہم پہلے صفحے پر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی سیکھتے ہیں۔ پہلا مشکل لفظ ہے مناقب۔ منقبت کی جمع ہے، معنی ہے اس کے شان و شوکت، خوبیاں، اشائیاں، اوصاف۔
علامہ ابن جوزی اپنے دور کے نامور خطیب، مورخ و محدث تھے۔ 300 سے زائد کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ محدث علم حدیث جاننے والے کو کہتے ہیں، اور سیرت العمرین لفظی مطلب عمر نام کی دو شخصیات کی سیرت یا عادات و خصائل۔ سیرت العمرین میں علامہ ابن جوزی کی مشہور تصنیف ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات تحریر کیے گئے ہیں۔ الفاروق شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف تصنیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح ہے۔ موصوف کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اخلاق، خلق کی جمع، اچھی عادات، پسندیدہ عادتیں۔ عدل کا معنی انصاف کا ہے۔ عدل در حقیقت کسی چیز کو آدھا آدھا تقسیم کرنا ہوتا ہے، برابر، نہ پوائنٹ ادھر نہ پوائنٹ ادھر۔ نقل کرنا، دیکھ کر لکھنا، تحریر کرنا، بیان کرنا اور روایت کرنا اس کا معنی ہے۔ موقع کی مناسبت سے ہم کوئی بھی معنی استعمال کر سکتے۔ قابل لحاظ، خیال رکھنے کے قابل، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں لائق کے توجہ، کہ جس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ طرز عمل کا معنی ہے برتاؤ، سلوک، رویہ۔ مجسم، ہو بہو، بالکل ویسا۔ ایک چیز اگر دوسری چیز جیسی ہو تو ہم کہتے ہیں مجسم ہے، اپنے باپ کی مانند بیٹا مجسم ہے۔ سراپا ہے اس کا ویسا، چہرہ مہرا ہے۔ اور ایک اس کے معنی جسم رکھنے والا بھی ہے، مجسم کا معنی۔ عمر ثانی، دوسرے عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اوصاف اور خوبیوں کے مالک۔ لقب، وہ نام جو کسی خاص صفت یا خوبی کی وجہ سے پڑ جائے۔ اس کے بعد آتا ہے شخصی حالت، معنی ہے اس کا ذاتی حیثیت۔ مسند خلافت، خلافت کی کرسی، خلافت کا تخت۔ اور مطمئن ہونا، بیٹھنا۔ ہمس شام کا ایک شہر ہے۔ جاگیر، حکومت کی طرف سے عطا کی گئی زمین، وہ کسی انعام کی صورت میں ہو سکتی ہے یا پھر کسی لالچ رشوت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تحریری سند، لکھی ہوئی دستاویز، تحریری ثبوت، تصدیق نامہ۔ مخاطب ہو کر، متوجہ ہو کر۔ امیر المومنین، مومنوں یعنی مسلمانوں کے امیر، رہنما۔ مقدم کا معنی ہوتا ہے افضل، قابل ترجیح، برتر۔ جب ایک چیز کو جب دوسری چیز سے ترجیح دے دی جاتی ہے تو دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ مقدم بن جاتی ہے۔ کارنامہ، بڑا کام، یادگاری کام، اہم کام۔ اور اس کے بعد مشکل لفظ آتا ہے قابل قدر، یعنی قدر کے قابل۔ لائق کی تحسین، وہ تو معنی بتائیں گے لیکن یہ تو پھر اس سے بھی مشکل ہو جائے گا۔ قدر کیے جانے کے قابل زیادہ بہتر ہے۔ سلاطین، سلطان کی جمع ہے، اور سلطان کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ یا حکمران۔ سلاطین تیموریہ، امیری تیمور کی نسل سے تعلق رکھنے والے بادشاہ، یعنی مغلیہ خاندان کے لوگ جنہوں نے ہمارے وطن پر، پاکستان اور بھارت کے بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان پر حکومت کی، انہیں کہتے ہیں سلاطین تیموریہ۔ اس طرح سے ہم نے پہلے صفحے پر آنے والے مشکل الفاظ کا کام بھی مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشریح کے بارے میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تشریح کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ میں اقتباس عبارت یعنی پیراگراف کا سیاق و سباق لکھنے کے حوالے سے ایک الگ سے ویڈیو بھی بناؤں گا،
لیکن یہاں مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیاق کے معنی ہوتے ہیں جو پیراگراف یا تشریح آپ کو پیپر میں آئی ہے، کس سبق سے آئی ہے، اس سبق کا نام حوالہ متن میں آئے گا. اس اوپر لکھیں گے حوالہ متن کی ہیڈنگ بنے گی، نیچے لکھیں گے سبق کا نام، پھر مصنف کا نام، اس کے بعد سیاق و سباق. سیاق و سباق میں در حقیقت جو پیراگراف جس کی تشریح آپ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اس سبق کے اندر ذکر کس چیز کا چل رہا ہے، وہ اس اقتباس کا سیاق ہے. اور اس مخصوص پیراگراف کے بعد سبق میں جو چیز ہے، آپ نے سبق پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے سبق کے شروع سے لیا گیا ہے، درمیان سے لیا گیا ہے، یا سبق کے آخر سے لیا گیا ہے. اس بات کا ذکر ہم سیاق و سباق میں کرتے ہیں کہ یہ فلاں مصنف کے فلاں سبق سے لیا گیا ہے، یہ سبق کے شروع میں ہے یا درمیان میں ہے یا آخر پہ ہے. یہ بات ہم سیاق و سباق میں لکھیں گے. اور پھر اس سبق کا دو لائنوں میں تعارف کروا دیں گے کہ اس مصنف نے یہ سبق لکھا ہے، اس چیز کے بارے میں ہے، یہ والا اقتباس یا عبارت جس کی ہم تشریح میں کرنے جا رہا ہوں وہ اس طرح سے ہے. تو اس بات کی مزید وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ ہم نے جو صفحہ پڑھا ہے تشریح کے حوالے سے، اس کی یہ لائنیں جو ہیں بہت زیادہ اہم ہیں اور بورڈ کے پیپروں میں آتی ہیں. جب ہم بورڈ کے پیپر مارکنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں اکثر یہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے یہاں سے شروع کریں گے، اور جہاں تک جائے گا کہ بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سبق کی چوتھی لائن سے یہ شروع ہوتا ہے اور ساتویں لائن جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک کی یہ جو عبارت ہے یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کافی اہم ہے. تو اب جب ہم اس کی تشریح لکھیں گے تو اس بارے میں دوبارہ سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے لکھیں گے سیاق و سباق. تو سیاق و سباق کا سن لیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات اسلام کے اصولوں کے عین مطابق تھے. آپ مذہب کی مجسم تصویر تھے. مذہبی حیثیت سے آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے. آپ سے پہلے خلفاء بنو امیہ نے عوام کی زمینوں اور جاگیروں پر ناجائز قبضہ کر کے انہیں اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا، لیکن آپ نے خاندان کی مخالفت کے باوجود وہ تمام زمینیں اور جگیریں ان کے اصل مالکان کو واپس دلوائیں. آپ کی شخصیت تقوی و پرہیزگاری، رایا سے ہمدردی اور غیر مسلموں سے حسن سلوک کا بہترین نمونہ ہے. آپ کی حکومت عدل و انصاف، جمہوریت اور مساوات کے اصول پر قائم تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز سے پیراگراف لیا گیا ہے اور سبق کے شروع سے لیا گیا ہے. اور اس میں مولانا شبلی نعمانی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خوبیوں کے بارے میں بات کی ہے. اور یہ علامہ ابن جوزی جو ہیں ان کی کتاب ہے جو انہوں نے وہاں پہ دیکھی ہے مصر کے اندر کتب خانہ خدیویہ کے اندر، وہاں پہ سیرت العمرین، وہاں سے انہوں نے نوٹس لیے ہیں اور وہ ساری یہ لکھی ہیں. در حقیقت تشریح لکھنے کے لیے پہلے سے ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہم اس عبارت کو پڑھتے کیسے ہیں. اور یہ کوئی رٹا مارنے کی چیز نہیں ہوتی، جسٹ آپ اس کو پیراگراف کو پڑھیں، سمجھیں، جذب کریں، اور پھر آپ کی جو بھی رائے اس کے بارے میں ہے وہ ہم تشریح میں لکھ دیتے ہیں. تو سیاق و سباق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، عبارت کی تشریح کیسے لکھنی ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. تو اب جو آپ نے اس کو پیپر حل کرنے کا جو پورا پیٹرن بنے گا، سوال نمبر کیسے لکھنا ہے، مارجن لائن سے پیراگراف کیسے، تو یہ میں اپنی الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، اس کے اندر یہ
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو کو زیادہ لمبی ہونے سے روکنے کے لیے بہتر ہے کہ باقی باتیں نیکسٹ ویڈیو میں کی جائیں. تو اجازت چاہوں گا. اللہ حامی و ناصر.